بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ ربیع الآخر یا ربیع الثانی کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ چونکہ یہ جمعہ اسلامی 9 تاریخ کو آیا ہے، اس لیے بالکل قریب ہے عرس غوث الاعظم کے۔ عرس غوث الاعظم کا معنی کیا ہے؟ ولیوں کے سلطان، ولیوں کے سردار حضرت سیدنا غوث الاغواث قطب الاقطاب محبوب سبحانی غوث سمدانی الشیخ السید عبد القادر الجیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال با کمال کا مہینہ ہے۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا مہینہ۔ تاریخ میں کچھ اختلاف ہے، 17 ربیع الثانی بھی ہے اور 11 ربیع الثانی بھی ہے، مگر جمہور یعنی اکثریت علماء کرام کی، صوفیاء اعظام کی، اولیاء کرام کی اسی 11 تاریخ کو سامنے رکھتی ہے۔ اس لیے 11ویں شریف یعنی 11 تاریخ کی فاتحہ، جس کو عرف عام میں ہم اور آپ 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں، اب وہ چاہے 11ویں رات 10واں دن ہو، چاہے 11واں دن پھر 12ویں رات ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مقصود ذکر غوث پاک، مقصود یاد غوث پاک، مقصود فاتحہ غوث پاک ہے۔ جب یہ 3 باتیں ہمارے سامنے ہوں، ذکر غوث پاک، یاد غوث پاک، فاتحہ غوث پاک، اس کے لیے دن اور رات کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب بھی کوئی کرے، یاد بھی ہو جائے گی، ذکر بھی ہو جائے گا، فاتحہ بھی ہو جائے گی۔ یہ سمجھنے کا نقطہ ہے کہ 11ویں شریف کی فاتحہ 10 یا 11 تاریخ کے اندر قید نہیں ہے۔ جو قید سمجھے وہ جہالت ہے کہ صرف 11 تاریخ کو ہو سکتی ہے یا 11ویں رات 10ویں دن کو ہو سکتی، پھر نہیں ہو سکتی، یہ جہالت ہوگی۔ لاعلمی کسی عالم دین نے، کسی شیخ و مرشد نے، کسی صوفی باصفا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کو عام رکھا ہے۔ صرف خصوصیت وہ 11ویں رات یا 11ویں دن کی، وہ اس تاریخ کے حوالے سے، جس تاریخ کو ہم عرس غوث اعظم سمجھتے ہیں، بس۔ ورنہ تو کسی بھی بزرگ کی فاتحہ اور کسی بھی بزرگ کی یاد، کسی بھی بزرگ کا ذکر کبھی بھی ہو سکتا ہے، سال کے کوئی بھی دن، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہم حضور سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کیا صرف سال میں ایک بار کرتے ہیں؟ نہیں،
ہم تو ایسا نہیں کرتے. کوئی کرتا ہو تو کرے. کیا ہم صرف سال میں حضور غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم صرف سال میں ذکر غوث پاک کرتے ہیں؟ نہیں. ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں. ہر مہینے بھی 11ویں شریف کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے نا قادری مسجد میں، ہر چاند کی 10 تاریخ بعد نماز مغرب تا عشاء شب 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، اور سال میں بھی ہوتی ہے. کل ہوگی انشاءاللہ. اور جب کوئی محفل ہوتی ہے غوث اعظم کی یاد ہو جاتی ہے، ذکر ہو جاتا ہے. تو جو عاشق غوث ہوگا، مخلص مرید غوث ہوگا، وہ غوث کو صرف سال میں قید تھوڑی کرے گا کہ سال میں کروں گا بس، پھر نہیں کروں گا. ایسا کوئی خیال کسی کا نہیں ہے. ذکر غوث پاک اللہ تعالیٰ نے جاری رکھنے کے لیے بنایا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی فاتحہ، کیا صرف سال میں ایک بار ہوتی ہے میلاد النبی میں؟ نہیں، ہوتی رہتی ہے، پورا سال جاری رہتی ہے. یہ ہے سمجھنے والی بات، تاکہ کوئی آپ کو بہکا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے کہ آپ تو صرف سال میں یاد کرنے والے ہو. آپ کہہ سکتے ہو نہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ حضور کی یاد صرف سال میں ہوتی ہے بس، پھر نہیں ہوتی. نہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ پورا سال نہیں ہو سکتی. ہم تو کہتے ہیں ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اور ہونی چاہیے. جس طرح اللہ کا ذکر مرتے دم تک رہنا چاہیے، اس میں پورا سال آ گیا، ایسے اللہ والوں کا ذکر مرتے دم تک جاری رہنا چاہیے، اس میں پورا سال آ گیا. جب جی چاہے جب یاد کرو. اس لیے کہ جس طرح اللہ کی یاد آپ جتنا کریں وہ کم ہے، اسی طرح اللہ والوں کی یاد آپ جتنا کریں وہ کم ہے. وہ کم ہے. کیوں؟ کہ باری تعالیٰ نے ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ بہت عرف و اعلیٰ کیا ہے. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ. معلوم ہو گیا؟ یہ جو میں نے ایک جملہ کہا ذمہ داری کے ساتھ کہ اللہ کا ذکر جتنا کرو کم ہے، اللہ والوں کا ذکر جتنا کرو کم ہے، اس کا ثبوت مل گیا کہ ان کا مرتبہ بلند و بالا کیا ہے. کس نے کیا؟ اللہ نے. وہ کس کے دوست ہیں؟ اللہ کے. میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں. تو یہ تو وہی ذات ہو سکتی ہے
وہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ نے بڑا بلند مرتبہ دیا ہو. ہم جیسے تھوڑی. بلند و بالا مقام رکھنے والے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور قصیدہ ہے، قصیدۃ الغوثیہ الخمریہ، عربی زبان میں مشہور ہے، پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی پڑھا جاتا ہے. 11ویں شریف کی محفل میں ہر مہینے 1-2 شعر پڑھے جاتے ہیں. کیا ہے پہلا شعر؟ سقانی الحب کاسات الوصالی. مجھے حضور غوث پاک فرماتے ہیں سقانی الحب کاسات الوصالی، میں نے وصال کے پیالے پیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ملاقات، وصل. سقانی الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، میں نے اپنی شراب معرفت کو کہا کہ آ میرے پاس، یعنی میری طرف آ. عرفان معرفت اللہ کی، اس کو کہا جاتا ہے میں معرفت، میں عرفان، شراب معرفت. یہ صوفیہ کیا اصطلاح ہے. سقانی الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی. اس میں ایک شعر ہے، اس طرف میں لا رہا تھا آپ کو. جب بلند مرتبے کی بات ہوئی نا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اس میں قصیدۃ الغوثیہ میں یہ شعر آیا ہے، انا الحسنی والمخدع مقامی. میں حسنی ہوں، غوث پاک فرما رہے ہیں. بے شک حسنی سے مراد میں سید ہوں، سادات میں سے ہوں، اور صرف یک طرفہ نہیں، نجیب الطرفین. نجیب الطرفین کا معنی ہوتا ہے ماں کی طرف سے بھی سید اور باپ کی طرف سے بھی سید، دونوں سادات میں سے. غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ سادات میں سے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں ماننا ہے. جو نہ مانے بہت بڑا جاہل ہے اور بڑا گستاخ ہے. غوث اعظم کو سید نہ ماننے والا تو خود سے باطن رکھنے والا کہلاتا ہے، گستاخ. غوث اعظم کا گستاخ، وہ تو سید السادات ہے. کتنے اولیاء اللہ جو سادات ہوئے ہیں، ان کے بھی سردار ہیں غوث پاک. تو سادات کے سردار، یہ سمجھنا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ انا الحسنی والمخدع مقامی، میں حسنی ہوں اور میرا مقام بہت بلند ہے. میں حسنی ہوں، میرا مقام بلند کیا اللہ نے. انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال. کیا فرمایا کہ میرا قدم تمام روئے زمین کے اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے. غوث اعظم کا یہ جملہ ہے بڑا مشہور، قدمی هذه على رقبتی کل ولی اللہ. میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. یہ جملہ آپ نے منبر غوثیہ پر بیٹھ کر فرمایا تھا. بڑے بڑے مشائخ جیسے آپ بیٹھے ہوئے نا سامنے،
ایسے غوث اعظم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صوفیاء، اولیاء حضور غوث اعظم کے سامنے تھے بیٹھے ہوئے، اور غوث اعظم نے یہ جملہ فرمایا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کسی سے کہ کیا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو جملہ فرمایا کیا اللہ کی طرف سے آپ اس پہ معمور کیے گئے؟ فرمایا ہاں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ کہو یہ بات کہ تمہیں اولیاء اللہ پر فضیلت دی گئی، فضیلت حاصل ہے۔ تو جب یہ جملہ ہم سنتے ہیں قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، اس میں تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر جب حضور غوث اعظم کا قدم ہم مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد صحابہ نہیں، اولیاء اللہ ایک الگ طبقہ ہے، صحابہ ایک الگ طبقہ ہے، سمجھ گیا؟ تو صحابہ مراد نہیں ہے، اس سے اولیاء اللہ مراد ہے کہ صحابہ کے علاوہ جتنے ایسی ہستیاں ہیں جن کو ہم اکابر اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان پر غوث اعظم فوقیت رکھتے ہیں۔ ایک گردن پر قدم رکھنے کا مطلب یہ ہے۔ اور ویسے تو غوث اعظم نے جب یہ جملہ فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور قصیدۃ الغوثیہ میں آپ نے ابھی یہ شعر سنا نا، انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال، اس میں بھی یہی بات ہے، یہ شعر کی صورت میں قصیدۃ الغوثیۃ الخمریہ کے اندر کا ایک شعر ہے، اور وہ جو جملہ حضور غوث اعظم نے فرمایا وہ ایک جملہ ہے، وہ الفاظ ہیں عربی زبان کے، اور وہ ممبر غوثیہ پر بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ممبر شریف پر، مگر معنی ایک ہی ہے، دو طرح سے اس کے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ ایک تو اولیاء اللہ پر فضیلت، اور ایک اولیاء کرام کے جو سلاسل ہیں روحانی سلاسل ان پر فضیلت، سلسلہ قادریہ کی تمام صوفیاء کسی بھی سلسلے کے ہوں، نقشبندیہ کے ہوں، سہروردیہ کے ہوں، نقشبندیہ کے ہوں، سہروردیہ کے ہوں، چشتیہ کے ہوں، پھر اس کے بعد شاخیں چلی ہیں شاذلیہ، شتاریہ، مداریہ، فلاں فلاں، بہت سارے سلسلے ہوئے، شاخیں، سب حضور غوث اعظم کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ جو نہ مانے وہ شیخ نہیں، صوفی نہیں، ولی بھی نہیں۔ یہ کسوٹی ہے غوث اعظم کی فضیلت کو ماننا، پیمانہ ہے، اسکیل ہے کسی کو پرکھنے کا کہ کیا وہ غوث اعظم کی فضیلت کو مانتا ہے؟ مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو دور رہو۔ تو تمام سلاسل پر سلسلہ قادریہ کو فضیلت حاصل ہے، اور اسی لیے حاصل ہے کہ قادریہ کے بانی غوث اعظم ہے، سلسلہ قادریہ ان سے نکلا ہے، ان سے مشہور ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات میں نے یہاں پر اس وقت عرض کی کہ غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر کوئی بھی ولی اللہ ہو، اس کا مقام اور مرتبہ عام بندے سے بلند ہوتا ہے، ہمارے جیسے بندے سے اونچا ہوتا ہے۔ اور جیسے اللہ نے اپنے ذکر کو جاری رکھا ہے، ایسے ہی اپنے دوستوں کے ذکر کو بھی جاری رکھا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں رکھی، آج کی یا کل کی یا ایک دن کی یا ایک سال کی، بلکہ زندگی بھر یاد کرو۔ جب تک ان کی یاد جاری رہے گی تمہارا دل آباد رہے گا، اور خدا نہ خواستہ جب ان کی یاد ختم ہو جائے تو دل پر نوست، آفت، مصیبت طاری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کو اور اللہ والوں کو
چھوڑ دینا یعنی یاد نہ کرنا، یہ نحوست کا باعث ہے۔ ایک مومن بندے کی پہچان یہی ہے۔ اہل سنت والجماعت میں جو داخل ہو اس کی بھی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی یاد رکھتا ہے اور اللہ والوں کو بھی یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ والوں میں غوث اعظم کا مقام مرتبہ سب سے بلند ہے۔ کوئی آپ نے ایسا بزرگ نہیں دیکھا ہوگا جو غوث اعظم کی تعریف نہ کرتا ہو، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وفات شدہ ہو۔ اگر کوئی فوت ہو گیا بھی ہے نا تو آپ اس کی تعلیمات کو دیکھیں گے، اگر اس کی کوئی کتابیں ہوں گی اس کو دیکھیں گے، اگر اس کی کوئی ملفوظات ہوں گے اس کو دیکھیں گے، اگر اس کے کوئی مکتوبات ہوں گے، لیٹرز، خطوط، پرانے وقتوں میں بزرگ خطوط لکھا کرتے تھے، اگر آپ ان کو دیکھو گے تب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں غوث اعظم کی شان نظر آ جائے گی، ان کے اندر ذکر مل جائے گا، ان کی تقاریر میں ملے گا، بزرگوں کی تقریروں میں ملے گا، بزرگوں کی تحریروں میں ملے گا، ملے گا، کیسے نہیں ملے گا بتائیے؟ جب حضرت خواجہ سید معین الدین چشتیہ جمیری، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم کے اس جملے کو سن کر، اگرچہ ان کے سامنے موجود نہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب غوث اعظم نے جملہ کہا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، تو خواجہ غریب نواز ان کے سامنے نہیں تھے، دوسرے تو اکابر بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑ میں تھے بیٹھے ہوئے اس وقت۔ عذرائے کشف، عذرائے کشف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے ولی اللہ کے کہ اس وقت کیا بات ہوئی ہے، اس وقت کیا عمل ہوا ہے، اس وقت کیا اعلان ہوا ہے، اس کو کشف کہتے ہیں۔ اور جس کو ایسا کشف ہو اس کو کہتے ہیں صاحب کشف، صاحب کشف۔ تو خواجہ غریب نواز تو اس وقت موجود نہیں تھے جب حضور غوث اعظم نے یہ جملہ فرمایا اپنے منبر پر کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، مگر خواجہ غریب نواز کو جب اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈال دی تو انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے سر کو جھکا دیا، یعنی کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس جملے کو صداقت کے لیے، اور یہ فرمایا بل اعلی عینی و راسی، فرمایا بلکہ میری آنکھوں پر ہے اور سر پر ہے۔ اب یہ جملہ کس نے کہا؟ خواجہ غریب نواز نے۔ تو خواجہ غریب نواز خود کیا کوئی کم بندے تھے؟ عظیم الشان ولی اللہ، ہندوستان کے سادات میں سے، خود سید تھے، ہے نا، مگر جب یہ بات سنی تو سر کو جھکا دیا۔ تو میں نے مثال دیا آپ کو کہ کوئی ولی کامل، دوسروں کو چھوڑ دو، آپ جب ولی کامل مان رہے ہو تو دوسروں کی بات کون سنے گا بھائی؟ جو ولی نہیں ہے، جو عام بندے ہماری طرح، ان کی بات کون سنے گا؟ اولیاء اللہ جو ہیں وہ سب مانتے ہیں، وہ چاہے خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہو، فارسی زبان میں غوث اعظم کی شان میں انہوں نے منقبت لکھی ہے، غوث اعظم بھی فرمایا ان کو، غوث اعظم کا لفظ بھی استعمال کیا، سب نے ایسے ایسے علماء نے استعمال کیا ہے جن میں محدثین ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء ہیں، انہوں نے غوث اعظم کی تعریف کی ہے، ان کی فضیلت کو مانا ہے، ان کی فوقیت کو مانا ہے اور ان کی غوثیت کو مانا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے منقبت غوثیہ کے ایک شعر میں یہ فرمایا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے،
کیا مطلب ہوا؟ جو ولی قبل تھے غوث اعظم سے بھی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ان کے بعد ہوئے اور یا ہوں گے قیامت تک، کیونکہ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے. یہ بڑا پوائنٹ ہے یاد رکھنے کا. بھئی کسی کو نبی ماننا اب یہ تو بند ہے حضور کے بعد. سرکار دو عالم مغفر بن آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو ماننا یہ تو کفر ہے، یہ تو منع ہے. مگر ولی ماننا یہ تو چلتا رہے گا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کو معلوم بھی نہ ہو کہ یہ ولی ہے مگر وہ ولی ہوگا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی اللہ جو ہے لیبل لگا کر گھومے کہ بھئی ولی اللہ ہوں میں، یہ ضروری نہیں ہے. بس اللہ نے ان کو ولایت کا درجہ دیا ہوگا، جو پہچان لے گا پہچان لے گا، نہیں تو نہ صحیح. مگر ولی اللہ یا ولایت اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ قیامت تک کھلا رہے گا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا اس میں؟ جو ولی قبل تھے ماضی آ گیا یا بعد ہو گئے یا ہوں گے مستقبل بھی آ گیا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ مسئلہ بتا دیا اعلیٰ حضرت نے کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے اور یا ہوں گے سب ادب رکھیں گے. جو ادب نہ رکھ کے ولی ہو نہیں سکتا، غوث اعظم کا ادب نہیں رکھ کے پیر ہو نہیں سکتا، صوفی ہو نہیں سکتا، غوث اعظم کا ادب نہ رکھ کے وہ عالم بھی نہیں ہو سکتا، جاہل ہوگا. اس لیے کہ ایک اکثریت نے، اکثریت مطلب ہے سب نے، جتنے اولیاء اللہ گزرے سب نے حضور غوث اعظم کا ادب رکھا ہے. تو پھر جو نہ رکھے وہ ولی کیسے ہو جائے گا؟ عالم کیسے ہو جائے گا؟ فاضل کیسے ہو جائے گا؟ قاری کیسے ہو جائے گا؟ حافظ کیسے ہو جائے گا جس کے دل میں ادب نہ حضور غوث اعظم کا؟ یہ کسوٹی بن گئی ہے. تو اس لیے اس بات کو پہچاننا ہے. چنانچہ بس وقت نہیں ہے. آج کے جمعہ میں نے تبرکن کا مطلب ہے حصول برکت کے لیے غوث اعظم کا ذکر کر دیا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا. اور اس لیے کر دیا کہ جس جگہ سے آپ یہ ذکر سن رہے ہیں یہ مرکز ہے قادریہ سلسلے کا. یہ قادری مسجد کراچی کی سب سے پہلی قادری مسجد ہے. یہ خانقاہ کراچی کے سب سے پہلی خانقاہ قادریہ ہے، سب سے پہلی، جب پاکستان کا نام و نشان نہیں تھا، کئی سال پہلے، اس وقت سے تو مرکز ہو گیا نا. اس لیے ہم پر یہ قرض ہے کہ ہم اپنے پیشوا قادریہ سلسلے کے بانی جن کے نام سے یہ مسجد ہے، جن کے نام سے یہ خانقاہ ہے، ان کا ذکر کرتے رہیں اور بتاتے رہیں. اب انشاءاللہ جو تفصیلی بیان ہے وہ کل کی رات، اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو، شوق ہو، ذوق ہو، تو کل کی رات 11ویں شریف کی محفل ہے، سالانہ ہمیشہ ہوتی ہے، اس میں تشریف لائیں تو انشاءاللہ مفصل بیان ہوگا. ابھی تو وقت نہیں ہوتا، بہت اپنے آپ کو روک روک کر بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے نا. تو بس اتنا کافی ہے. اور غوث اعظم تو وہ ذات پاک ہیں کہ جن کے بارے میں آپ بیان کرتے رہو تو بیان ختم نہ ہونے پہ آئے. ان کی تعلیمات کا بیان، ان کی تصنیفات کا بیان، ان کے اشعار کا بیان، ان کی کرامتوں کا بیان، ان کی ولایت کا بیان، ان کی سعادت کا بیان، ان کی فضیلت کا بیان، جتنا کرتے رہو وہ ہوتا ہی رہے، مگر وقت کو دیکھتے ہیں. چنانچہ انشاءاللہ کل کی رات عشاء کی نماز کے بعد محفل کا آغاز ہوگا. اللہ تعالی حاضری کی توفیق بخشے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.